يا ابن الزهراء لبيك يا ابن الزهراء. نعرة حيدري يا علي. نعرة سلوى. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما السلام: إني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک، جس کو عنوان کلام قرار دیا کہ ذکر انہی کا ہے، جلوس انہی کا ہے، مصیبت انہی کی ہے، تو انہی کے ایک قول کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں: انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں، اپنے نانا کی امت میں سدھار پیدا کر سکوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں۔ تو پوری کربلا کی بنیاد اگر ہم دیکھیں، دیکھیے آسان کام نہیں ہے۔ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، 3 بھال کا تیر۔ آپ دیکھیں نا، سوچئے یہ عورتیں بیٹھی ہیں جو مائیں ہیں، جن کی گود میں بچے ہیں، ذرا سا جھک کے اپنے بچے کے گلے کی چوڑان دیکھو۔ ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی، اور 3 بھال کا تیر کیا ہوگا؟ تیر لگے گا، چھید ہوگا، سوراخ ہوگا۔ روایت کہتی ہے: فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اسکان سے اسکان تک ذبح ہو گئے۔ سنیے، واقعی غور کرنے والی چیز ہے۔ ایک میں آپ کو ایک سوال آپ سے کروں، یہی قریب کے تھانے سے ایک دروغہ 4 پولیس کو لے کے آ جائے، میں ان عورتوں سے، ان بیویوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا حال ہوگا؟ یہی تھانے سے ایک دروغہ 4 سپاہی لے کے آ جائے، ہمارے گھر میں گھس جائے، ہمارے گھر کی عورتوں کو ایک رسی میں باندھ کے، ایک رسی میں باندھ کے اور یہاں سے چوراہے تک لے کے چلا جائے، برداشت کریں گے ہم؟ آدمی گاؤں چھوڑ دے گا، آدمی محلہ چھوڑ دے گا، آدمی کہے گا اس سے اچھا اولاد مر گئی ہوتی، اتنی تکلیف نہ ہوتی ہے نا۔ لیکن اچھا، ایک بات کا جواب تم لوگ بتاؤ، ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ کی بہوؤں کی؟ اور ایسا نہیں تھا کہ امام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا، سب معلوم تھا، سب معلوم تھا کہ یہ ہوگا۔ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولا جب جانتے تھے تب کیوں کیا؟ زینب اسیر ہوں گی، معمولی بات نہیں ہے، رباب قیدی بن کے جائیں گے، معمولی بات نہیں ہے۔ اے مولا، یہ سب جانتے ہوئے کیوں برداشت کیا آپ نے؟ اس کم وقت کی بیعت کر لیتے، جھنجھٹ ختم ہو جاتی، کم از کم زینب میں کلثوم کو بازار میں ہے نا۔ کوئی سوال کا جواب وہی ہے جو میں نے کہا، امام نے کہا ہم اپنی عزت کا سودا کر لیں گے مگر تم کو بے دین ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تم کو
لہذا امام نے کیا فرمایا؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کو ٹھیک کر سکوں، اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں، میں نکلا ہوں تاکہ تم کو نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کروں۔ ایک 10 منٹ کی تقریر میں آدمی کیا کیا کہے گا، لیکن ہم صحیح معنوں میں عزادار کب ہوں گے؟ جب اپنے امام کے مقصد کو پورا کریں گے۔ ہم صحیح معنوں میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اس کو آپ امام حسین کے تحفہ، ان کی قربانی کا مقصد لے کے گھر جائیے، غور کیجئے، بیٹھیے۔ واقعاً ہماری غلطی ہے نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہو گیا ہے اپنے گھر میں، خاندان میں، جٹھانی سے، دیورانی سے، چچا سے، ماموں سے، ٹھیک ہے ان کی غلطی ہے، لیکن تمہارا امام چاہتا ہے مل کے رہو، تمہارا امام چاہتا ہے اکٹھا رہو۔ تمہاری غلطی نہیں بھی ہے، چلے جاؤ، مل لو، معافی مانگ لو، دیکھو اللہ کیسے دنیا میں ترقی دیتا ہے۔ صرف اس نیت سے کہ مولا آپ کا مقصد یہ تھا نا، تو ہم خالی ماتم نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کا مقصد پورا کر۔ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ، ایک سناتا ہوں صرف، کیا راوی کہتا ہے میں جا رہا تھا، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اور وہ دونوں معلوم ہے کیا تھے؟ رشتہ دار تھے، اور رشتہ داری بھی کتنی زبردستی معلوم ہے، ایک داماد تھا، دوسرا سسر تھا، سسر داماد آپس میں لڑ رہے تھے۔ جھگڑا کیا تھا؟ 4000 درہم کی بات تھی۔ وہ کہتے تھے صاحب اس کا پیسہ میرے اوپر باقی، وہ کہتا صاحب نہیں ہے۔ امام کے صحابی نے دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ کہ 4000 روپیہ دے نہیں رہا ہے۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا جھوٹ بولتا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کہا بس سمجھ میں آ گئی بات، اگر آپ کو 4000 مل جائے تو جھگڑا نہیں، آپ کو دینا نہ پڑے تو جھگڑا نہیں۔ کہا اور کیا، پیسہ ہمارا دے دے۔ کہا آؤ۔ وہ صحابی گھر لے کے آیا، سنیے آپ اس کو غور سے، وہ صحابی گھر لے کے آیا، ظاہراً جناب مفضل کی بات ہے، کس کی ہے، ڈراس کھولی، 4000 روپیہ نکالا، درہم اس وقت کا، آج 4 لاکھ سے اوپر ہوا، نکالا۔ کہا لو بھیا اپنا پیسہ لو، مل گیا نا تم کو؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ دونوں سسر داماد گلے مل جاؤ، جھگڑا مت کرو۔ مل لیا، چلنے لگے۔ رکو، کیا ہے؟ کہا مجھ سے کیا مطلب، تم دونوں جو ہے وہ سسر داماد لڑ رہے ہو، میں کیوں پیسہ خرچ کروں گا تم کو ایک کرنے کے لیے؟ کہا تب؟ کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے۔ تب؟ کہ یہ امام صادق علیہ السلام کا پیسہ ہے۔ کہ تم نے کیوں دیا؟ کہ میرے مولا نے مجھ کو اجازت دی ہے، میرے پاس ان کا پیسہ رہتا ہے، میرے مولا نے مجھ کو اجازت دی ہے، حکم دیا ہے کہ میرا پیسہ خرچ ہو جائے خرچ کر دو، مگر میرے شیعوں کو ایک رکھو۔ بس آج کی تقریر کے 1 منٹ میں یہی پیغام ہے۔ گھر جائیے، بیٹھیے، غور کیجئے، مولا ہم نے 2 مہینہ تمہارا ماتم کیا، مولا تم چاہے تو ایک ہو جائے نا، ہماری غلطی نہیں ہے مولا، انہوں نے میرے ساتھ کیا، لیکن مولا تم چاہتے ہو ہم جا کے معافی مانگ لیں گے۔ آپ یقین کیجئے، اپنے امام کے اس حکم پر عمل کیجئے، دیکھیے انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی آباد ہوگی۔ اسی مقصد کے تحت امام آئے تھے، ہم کو سدھارنے کے لیے، ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک مدت تک پھرایا گیا، جن سے بڑا عزت دار کوئی نہیں، جن کی عورتوں سے بڑھ کر کے کوئی شریف نہیں، ان کی عورتوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، پھر ایک مدت تک قید رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے۔ بس آخری 2 جملے سن لیجئے اور ختم و دعا۔ آخر کار ایک وقت وہ آیا جب اس ملعون نے بلا کے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں، چاہیے رہیے چاہیے چلے جائیے۔ کہا نہیں ہم جائیں گے۔ قافلہ تیار ہو گیا، چل پڑا۔ ابھی تو راستے میں دیکھا ہوگا نا، اونٹ وغیرہ ساتھ میں ہے، جلوس ہے نا ساتھ میں۔ کہتے ہیں کہ آگے آگے قافلہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ جب یہ قافلہ آیا تھا تو یہ عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، ہے نا، لیکن جناب زینب کا کردار، اخلاق، 7 دن کی مجلس اتنا بدلا ہے شام کو کہ تاریخ کہتی ہے جب قافلہ جانے لگا ہے تو آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں اور یہ کارواں آگے بڑھ جائے، جناب زینب نے سواری روک دی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ڈالی، ایسی ہی عورتیں تھیں، ایک نگاہ ڈالی، جانتے ہیں کیا کہا؟ اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔
بی بی نے اپنی محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ڈالی، فرماتی ہے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم کو تم سے کچھ نہیں لینا ہے، کچھ نہیں، ایک خواہش ہے۔ کیا؟ کہ جب ہم آئے تھے نا ہمارے ساتھ ایک 4 سال کی بچی تھی جس کو بلبل حسین کہتے تھے، سب سے زیادہ اپنے بابا کو، اپنے وطن کو وہی یاد کر، ہم جا رہے ہیں، بچی کو یہاں قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں، تم سے میں اتنی گزارش ہے ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، تنہا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پہ ایک شمع روشن کر۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ تقریر کے بعد فوراً تقریر پر آپ اس طرح گریہ کریں گے۔ یہ آپ کے امام حسین سے عشق کی علامت ہے، یہ امام حسین سے محبت کی علامت ہے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، بس 5-7 منٹ، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب یہاں روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں چلتے چلتے قافلہ ایک ایسے دوراہے پر پہنچا جہاں سے 2 راستہ تھا، ایک سیدھا مدینہ جاتا تھا اور ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا۔ امام فرماتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے اس رہنما سے کہا، بشیر جس کا نام، اے بھیا بشیر ادھر سے چلو جو کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ جزاکم ربکم، مولا مولا، ایک مجلس کے بعد فوراً دوسری مجلس، اس طرح یہ گریہ کر رہا ہے، مولا ایک نگاہ کرم اس مجلس میں ڈال دو۔ نہیں ارادہ تھا، ارادہ نہیں تھا، آپ کا یہ گریہ دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کے امام کی دعا سنا دوں۔ راوی کہتا ہے میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضرت مصلی پر تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کا وقت۔ جب نماز ختم ہوئی امام سجدے میں گئے، اب سنیے آپ، امام سجدے میں گئے، آخری سجدہ، اور سجدے میں لگے اپنے شیعوں کے لیے دعا کرنے، ایک طولانی دعا۔ وہ کہتا ہے اسی دعا میں نے سنا، دعا کرتے کرتے امام نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا، وَرْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے نا؟ ان آوازوں پر امام نے دعا کی۔ چار ہو گئی، 4 دن بچا ہے، کون زندہ رہتا اگلے سال، کون نہیں؟ جتنا چیخ سکتے ہو، جتنا بلند آواز سے گریہ کر سکتے ہو۔ ادھر قافلہ کربلا کے لیے چل پڑا، ادھر رسول اللہ کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کو اطلاع ملی، وہ چل پڑے، کوفے آئے، اپنے کسی دوست کے ہاں قیام کیا، کچھ دن آرام کیا، وہاں سے اپنے غلام نوکر کو لے کے کربلا آئے۔ پہلے فرات کے کنارے گئے، غسل وغیرہ کیا، وہاں سے اب اکیلے، ایک نوکر ساتھ میں، امام کی قبر پر آئے۔ تب قبر ایسی کچی سی قبر تھی، روزہ تھوڑی تھا، ایسے کچی سی قبر تھی، قبر کے سرانے ایک بیر کا پیڑ تھا، بس گئے، زیارت پڑی نا، تاریخ کہتی آئی قبر کے پاس، قبر کو دیکھا، یا حسین، ہائے حسین کہا، گر پڑے بے ہوش۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا پھر کھڑے ہوئے۔ اچھا تب امام صادق علیہ السلام زمانہ تھا نہیں، امام کے روایتیں اماموں سے آئی ہوں سب زیارتوں کی، اپنے حساب سے جو سمجھ میں آیا امام کو مخاطب کر کے سلام کرنا شروع کیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، سلام کرتے کرتے زیارت اپنے حساب سے پڑھتے پڑھتے رک گئے، غور سے دیکھا قبر کو۔ اچھا جابر امام حسین سے بڑے ہیں، معلوم بڑے تھے، ایسے ہی دیکھنے لگے، حسین میں آپ کو بچپنے سے جانتا ہوں، ہم نے بچپنا دیکھا، کھلایا ہے تم کو، اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تم کو سلام کیا ہو اور میرے کانوں نے تمہارا جواب نہ سنا ہو، اے حسین میرے کانوں کو کیا ہو گیا؟
ماشاءاللہ 4-5 منٹ. اتنے میں کچھ آواز کان, پرانے زمانے میں جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا, دیکھا ہوگا, بیل گاڑی چلتی تھی, ایک کے تانگے چلتے تھے, تو بیلوں کے کان میں یا اور جانور گھنٹی باندھ دیتے تھے تاکہ وہ آواز ہو تو جب جانور چلے تو کیڑے بچھو وغیرہ سڑک سے ہٹ جائیں, کاٹے واٹے نہ. تو اس زمانے میں بھی رواج تھی. یہ امام کی قبر پر رو رہے, اچانک جو رکے تو ان کو کچھ آواز لگی, تو غلام سے کہنے لگے کہ لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے, دیکھ ہے کیا, اگر ابن زیاد کا لشکر ہو تو کہیں چھپ لیا جائے, اور اگر تو نے یہ بتا دیا کہ میرا مولا آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ نوکر دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا کہ جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. آج سب دیکھتے ہیں نا, جو لوگ کربلا گئے ہیں, نہیں تو واٹس ایپ پہ تو سب نے دیکھا ہے, جب لوگ ظاہر جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بچے ہیں, دیکھا نہیں دیکھا, وہ ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لیے ظاہر کو, یہ لے لیجئے, یہ لے لیجئے, پگڑی باندھے دیکھا میں نے کسی اس پر بیٹھے ظاہر کے جوتے کو پالش کر رہے. آج 1400 سال کے بعد آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو وہاں کے لوگ آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں, ارے سگی بہن آ رہی ہے, بیٹا آ رہا ہے کوئی استقبال کرنے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خدا جزائے خیر دے. دیکھیں ایک بات بتائیں آپ, 1 منٹ چپ ہے تو میں پھر ایک بات کہوں, پھر اسی تمام. ہوتا کیا, جب تک آدمی کو اپنے اوپر نہیں پڑتی نا تب تک اندازہ نہیں ہوتا. 20 سال سے اوپر ہو گئے, میرے اوپر بیتی بتا رہا ہوں میں آپ کو, 20 سال سے اوپر ہو گئے قریب. ایک جگہ کہیں خمسہ, تب یہ فون بھی نہیں تھا, موبائل بھی نہیں تھا, لینڈ لائن بھی نہیں تھا, ایک جگہ میں قریب میں کہیں خمسہ پڑھ رہا تھا. آخری مجلس کے بعد دوسرے دن آنا تھا فیض آباد میں, غنچہ مظلومیہ کی شب بیداری تھی. اب وہ فیض آباد کے لیے نکلے, اسٹیشن پہنچے تو ایک صاحب میرے گاؤں کے مل گئے. ہمیں وسیع حسن تم یہاں گھوم رہے ہو؟ ہم نے کیا ہوا, کہ تمہاری لڑکی مر گئی. ہم نے کب؟ کہلو کل. ہم نے کہا اب کیا کریں, میرے گاؤں سے 35-40 کلومیٹر رہی ہوگی جگہ. ہم نے کہا اب تو دفن ہو ہی گئی, اب جا کے کرو گے کیا, اور بیچاروں کی شب بیداری آئین ٹائم پہ کہاں ذاکر ڈھونڈتے پھریں گے. تو میں فیض آباد چلا گیا, صبح پہنچ گیا, اپنا کمرے میں جا کے پڑھا رہا. شام کو جب نہا دھو کر کے اب چلے کہ امام باڑے میں چلے مجلس کے لیے, کل شام سے اطلاع ملی ہے, تو اسٹیشن تھوڑے آدمی چلانے لگے, 4 سال کی بچی کیا روئے گا آدمی. لیکن جب امام باڑے میں جانے لگے تو ایک صاحب تھے بیچارے بہت محبت کرتے تھے, وہاں خبر ہو گئی تھی ان کی لڑکی مر گئی. وہ دوڑ کے آئے, انہوں نے ہاتھ پکڑا تعزیت کے لیے, بلا سوچے صاحب بل 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 آنکھوں سے آنسو. تب اچانک اندازہ ہوا کہ آدمی چاہے جتنا برداشت کر لے, جب کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے تو صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک مدت کے بعد امام سجاد قید خانے سے چھوٹ کے آ رہے ہیں. ایک زمانے کے بعد مدینے کا آدمی دکھائی دیا, رسول اللہ کے صحابی نظر پڑی. جیسے ہی جابر کو دیکھا سارا منظر یاد آنے لگا. پکڑا جابر, آؤ جابر میں بتاتا ہوں کہاں کیا ہوا. ایک ایک جگہ لے کے گئے ہیں. جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا, یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو مارا گیا. ہاں ہونا ذبحت اطفالنا, یہ جگہ وہ جہاں ہمارے بچے مارے گئے. ہاں ہونا حرقت خیامنا, یہی جگہ ہے جابر, یہی خیمے لگے تھے جابر, سب جلا دیا. اے جابر یہاں سے ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا. انصاف سے بتائیے, امام ہو کے جب سب یاد آ رہا ہے تو زینب کا کیا حال ہوا ہوگا, ام کلثوم کا کیا, رباب کا کیا حال ہوا ہوگا. آخری بات, جب امام ہو کے اتنا یاد آ رہا ہے تو ان بیویوں کا حشر کیا ہوگا. بتاؤں آپ کو حشر تمام. آج قافلہ کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے, سب سے زیادہ کہاں رکتا ہے میر صاحب؟ نجف میں 4 دن, مشہد میں 4 دن. سب سے زیادہ قافلہ کہاں رکتا ہے؟ کربلا میں 8 دن 10 دن, ہے نا.
جانتے ہیں قافلہ کئی دن رہا ہے کربلا میں؟ 20 کو تو پہنچے ہیں، اب پتہ نہیں دوپہر بعد پہنچے، اس وقت پہنچے، شام کو پہنچے، نہیں معلوم۔ 21 پورا دن رہے، بس ایک دن 22 کو امام نے کہا قافلہ تیار کرو، سب مدینے جائیں گے۔ مولا ہم لوگ جاتے ہیں 8-8 دن، 10-10 دن رہتے ہیں، سگی بہن اتنی جلدی؟ ابھی تو پرسوں آئے ہیں۔ اور جب نہیں امام جواب دیں، ذرا ان کی حالت تو دیکھو، بس حالت سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے یہ بیویاں امام کی قبر مبارک پر آتی تھی، ہائے حسین نعرہ لگاتی تھی اور اپنے آپ کو گرا دیتی تھی، بے ہوش۔ اور یہ ایک بار نہیں، ہوش آیا پھر وہی نعرہ، پھر بے ہوش۔ عجب نہیں امام جواب دے، بتاؤ اگر ان کو کربلا میں رہنے دیں روتے روتے مر جائیں گی۔ لہذا امام نے کہا کوئی نہیں رکے گا، چلو قافلہ تیار ہو گیا۔ جناب زینب کا غم کسی سے کم ہے؟ بلکہ سب سے زیادہ ہے نا، لیکن اسی کا نام ہے ذمہ داری۔ کیا کریں، قافلہ تیار ہو گیا، سب بیٹھ گئے، لیکن ذمہ دار ہے۔ سب آ گئے، سب ہو گئے، رباب عقیلِ بنی ہاشم خاندان کی سب سے عقل مند بی بی کہی جاتی ہے، سمجھ گئی کہاں ہوں گی۔ آئی امام کی قبر پر، دیکھا رباب بیٹھی ہے۔ رباب ہاں چلو، کہاں؟ مدینہ، امام کا حکم ہے، جائیے آپ لوگ، میں منع تھوڑی کروں، جائیے۔ کہ تم نہیں چلو گی؟ تم نہیں چلو گی؟ کہ ایک سوال کروں آپ سے، بولو، آپ کے بھائی مارے گئے، صدمہ ہے، آپ کے بیٹے مارے گئے، ٹھیک ہے صدمہ، آپ کے بھتیجے مارے گئے، لیکن جب مدینے جائیے گا عبداللہ ہے نا، میں کس کے لیے جاؤں؟ ایک بیٹی قید خانے شام میں چھوڑ دی، امام کی قبر سامنے ہے، بیٹا ان کے سینے پر، اے زینب جاؤ، کیسے زینب تیار کرے؟